نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جن لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اور مذہب اسلامیہ کے گمراہی کے لیے مہدی ہونے کا جھوٹے دعویٰ کیا، ان کی خاصی تعداد ہے، جن میں سے چند یہ حضرات ہیں۔ ایران کے محمد علی باب اور بہاءاللہ شیرازی، انہوں نے بہائی مذہب کی بنیاد ڈالی اور دنیا کے مختلف خطوں میں ان کے پیروکار کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امریکہ کے ماسٹر فادر محمد اور علی جا محمد، جن کا مذہب ہے نیشن آف اسلام، اور موجودہ پیشوا لوئس فرحان اس کی قیادت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے علاقہ مکران میں زکری مذہب کافی سالوں سے چل رہا ہے، جس کا آغاز کرنے والا ملا محمد اٹکی ہے۔ اسی طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی، شکیل بن حنیف، اسی طرح سے ایک ہے فتنہ ریاض احمد گوہر شاہی۔ ان سب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک بے شمار فتنے وجود میں آئیں گے اور کئی لوگ ایسے ہوں گے، تقریباً 30 افراد ایسے ہوں گے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ تو آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے فتنہ ریاض احمد گوہر شاہی کے متعلق مختصراً اس کی جنم کنڈلی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ریاض احمد گوہر شاہی، ریاض احمد اس شخص کا نام ہے۔ اس کے باپ کا نام فضل حسین مغل ہے، جو ایک سرکاری ملازم تھا، اور 5 پشتوں میں جا کر اس کا دادا گوہر علی شاہ ہے، تو دادا کے طرف نسبت کرتے ہوئے ریاض احمد گوہر شاہی کہا جاتا ہے۔ تو گوہر علی شاہ، جو ریاض احمد کی 5ویں پشت میں جا کر دادا لگتا ہے، یہ کشمیر سری نگر کا رہنے والا تھا۔ سری نگر میں اس سے ایک قتل ہو گیا تھا، تو قتل ہونے کے بعد پکڑے جانے کے ڈر سے راول پنڈی آ گیا تھا بھاگ کر۔ ریاض احمد خود اس قتل کے بارے میں کہتا ہے کہ دادا گوہر علی شاہ نے جو قتل کیا تھا، ہندوؤں نے ایک مسلم لڑکی کی اغوا کر لیا تھا، تو چند ہندوؤں کو اس نے قتل کیا تھا، اسی لیے لوگ پکڑ رہے تھے، پولیس والے پکڑ رہے تھے، پولیس والے کے ڈر سے راول پنڈی ہجرت کر گئے۔ راول پنڈی میں نالا لوئی میں رہائش پذیر ہوا، وہیں پر اپنا ٹھکانہ بنایا، وہیں پر رہنے لگا۔ جب انگریز پولیس وہاں پر بھی پہنچی اور انگریز پولیس کا ڈر خوف زیادہ بڑھ گیا، تو اس نے سوچا کہ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، کیوں نہ فقیری کا روپ دھار لیا جائے۔ تو فقیری کا روپ دھار لیا اور تحصیل گوجر خان کے جنگل کو اپنا مسکن بنایا، اپنا ٹھکانہ بنایا، اور گوجر خان کے جنگل میں یہ رہنے لگا۔ کافی عرصہ تک وہاں پر رہا۔ جب لوگوں کو معلوم چلا کہ جنگل میں ایک فقیر رہتا ہے، تو غیر تعلیم یافتہ لوگ، کمزور ایمان والے، ان کے پاس جا کر ملنے لگے، ان سے عقیدتیں ہو گئی، ان سے محبت ہو گئی، ان سے تعلق بڑھ گیا، اور سارے کے سارے لوگ ان کو اپنا مرشد ماننے لگے، پیر ماننے لگے۔
تو انہی لوگوں نے، ان کے مریدوں نے، ان کے چاہنے والوں نے اس علاقے کو، جنگل کو، جن کی جائیداد تھی، نذرانے کے طور پر گوہر علی شاہ کو پیش کر دیا. نذرانے کے طور پر اس جنگل کو ان کو دے دیا. اب وہی جنگل ڈھوک گوہر علی شاہ کے نام سے مشہور ہوا، ایک بستی بس گئی اور وہ علاقہ آباد ہو گیا. گوہر علی شاہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ناراض ہو کر ڈھوک گوہر علی شاہ چھوڑ کر بکر منڈی راول پنڈی چلا گیا، اور راول پنڈی کے بکر منڈی میں وہیں پر اس کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد ان کے مریدوں نے ان کی لاش کو اٹھا کر ڈھوک گوہر علی شاہ لے گئے اور وہیں پر ان کی قبر بنائے اور مزار بنا دیا گیا. آج تک بھی وہ مزار وہاں پر باقی ہے، علماء فرماتے ہیں. اور بکر منڈی میں جب ان کا انتقال ہوا تو جہاں پر یہ پیری مریدی کرتے تھے، یہاں پر بھی ان کے چاہنے والے تھے. تو ان کے چاہنے والوں نے ان کی لکڑی اور گدڑیوں کو زمین کھود کر اس میں دفنا دیا اور اس جگہ کو مجلس بنا دیا، اور وہاں پر وہ لوگ بیٹھ گئے. تو گوجر علی شاہ، وہ جنگل جہاں پر بستی آباد ہوئے، ڈھوک گوجر علی شاہ، اسی جگہ پر، اسی بستی میں ریاض احمد گوہر شاہی 25 نومبر 1941 کو پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد مڈل تعلیم وہیں پر علاقے کے اسکول میں حاصل کیا. میٹرک پرائیویٹ طور پر کیا. میٹرک کے بعد اس نے ویلڈنگ اور موٹر میکینک کا کام سیکھا. اس کے بعد دکان کھول لیا، کاروبار شروع کر دیا. یاد رکھے، ریاض احمد گوہر شاہی دنیاوی اعتبار سے میٹرک تک پڑھا ہوا ہے، اور دینی اعتبار سے یہ لا علم ہے، دینی اعتبار سے جاہل ہے، دین کا کوئی علم اس کے پاس نہیں ہے، دین کی کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے. تو اس نے سوچا دکان کھولے ہیں، یہ نفع نہیں ہو رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تجارت کو لے کر کافی پریشان ہوا، کافی ٹھوکریں کھائی. آخر سوچا کیوں نہ دادا والا کام پیری مریدی کا شروع کر دیا جائے. تو اس کے اندر مال کی محبت، دولت کی حرص، مال و دولت کی حرص و لالچ نے اس کو اس کام کی طرف ابھارا. تو پیری مریدی کو لے کر یہ پیر بننے کے لیے کئی درباروں کا چکر لگایا، کئی مزاروں کا چکر لگایا. سب سے پہلے اس نے ایک پولیس انسپیکٹر سے بیعت کیا، اس سے بیعت ہوا، اور بیعت ہونے کے بعد اس نے اس کو یہ بتایا نمازوں کی پابندی کرنا، تسبیح میں اللہ اکبر پڑھنا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد نواب شاہ سے ان کے کچھ رشتہ دار آئے. انہوں نے ان کو بتایا کہ جام داتار چلے جائے وہ دربار میں. تو یہ خود فرماتا ہے کہ رشتہ داروں کے کہنے کے بعد جام داتار دربار جب میں وہاں پر گیا، جمعے کا دن تھا، پہنچا تو وہاں پر رقاصائی، جمعرات کا دن ہے، تمام رقاصائی سندھی میں کچھ پڑھ رہے تھے، اور تمام بچے، بوڑھے، نوجوان اس کی طرف متوجہ تھے. لیکن وہاں پر بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. عمر بڑی، میرے اندر پیر بننے کا شوق بھی جو ہے نا بڑھ رہا تھا، اور بہت زیادہ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں پیر بن جاؤں. اس کے لیے میں نے، ریاض احمد گوہر شاہی خود کہتا ہے، سیہون شریف کے پہاڑوں اور لال باغ میں نے چلہ کیا، مجاہدے کیے. اس نے وہاں پر چلے اور مجاہدے کا
ढंग रचाया। फरमाते वहां पर भी इसको कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये जामदाता दरबार में और बड़ी इमाम के दरबार में भी गया और इस चीज को पाने के लिए जुआड़ियों के पीछे भी दौड़ा है। इस चीज को पाने के लिए चर्च गांजा पीने वालों के पीछे भी दौड़ा है कि कोई हमें पीर बनने का तरीका बता दे। लेकिन जब इसको कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इसने खुद सोचा क्यों ना मैं खुद बखुद वली बन जाऊं, क्यों ना मैं खुद बखुद जो है ना पीरो मुर्शिद बन जाऊं। तो ये खुद फरमाता है, ये खुद बताता है, ये खुद बताता है, खुद लिखता है अपनी किताबों के अंदर कि मैं इतना चक्कर लगाने के बाद मैंने सोचा अब कोई फायदा नहीं है, वापस हो जाऊं। लेकिन दिल में एक बात आई कि अबू बकर हवारी जिसका कोई मुर्शिद नहीं था फिर भी वो कामयाब हो गया, मैं जब इसमें कदम रख चुका हूं तो पूरी कोशिश क्यों ना कर दूं। और पूरी कोशिश मैंने कर दी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि खुद बखुद क्यों ना वली बन जाए। तो मुजाहिदे जाता दरबार में रहे, बड़ी इमाम के दरबार में रहे, हर जगह रहने के बाद इसने एक मर्तबा सोचा कि मैं काफी मुजाहिदे कर चुका हूं, क्यों ना आजमाऊं। तो इसने परिंदों को बुलाया तो परिंदे नहीं आए। परिंदे से कहा मर जा, तो नहीं मरे। तो इसने कहा अभी जो है ना मेरे अंदर फख्र नहीं आया है, अभी मेरे अंदर फकीर में अधूरा है। तो इस तरह से पीरी मुरीदी को हासिल करने के लिए बहुत पापड़े बेला है। उसके बाद शैतान जो है ना किस तरह से इसके साथ खेल खेलता है, शैतान जो है ना किस तरह से इसके साथ आगोश में ले लेता है, इस वाक़ये को सुनकर आप जो है ना अंदाजा लगा सकते हैं। ये खुद लिखता है, एक मर्तबा असर की नमाज पढ़ा, असर की नमाज पढ़ने के बाद मैं जा रहा था तो मेरे बायां तरफ एक गधा भी जो है ना चलने लगा। तो मैंने देखकर नजरअंदाज कर दिया कि थक कर ये दूर हो जाएगा, लेकिन काफी दूर चला तो वह गधा मुझे देखकर मुस्कुराता था और इशारा करता था कि मुझ पर सवार हो जाओ, लेकिन मैं उससे हटता था और दूर होता था। आखिरकार वह गधा कुछ पढ़ता था जिसकी वजह से मेरे ख्यालात बदलने लगे कि रात होने वाली है, जंगल आ रहा है, यहां पर जानवर होंगे और तेरी बात तो चिड़िया तक नहीं सुनते हैं, किस तरह से जंगल के जानवरों से तू निपटेगा, तू मरकर खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी न दीन न दुनिया का किसी घाट का नहीं रहेगा, तू बीच का होकर रह जाएगा। यही ख्यालात मेरे दिल में आ रहे थे। तो वह कुछ गधा पढ़ रहा था, तो उसके पढ़ने की वजह से मैं उस गधे की तरफ खींचा चला गया और यहां तक कि मैं खुद ब खुद उसके गधे पर सवार हो गया। उस गधे पर जब मैं सवार हुआ हूं तो कुछ दूर वो गधा चलने के बाद वो गधा हवा में उड़ने लगा। अब वो गधा जो है ना मुझे समुद्रों का सैर कराता है, अपने बस्ती के ऊपर से भी सैर कराता है, यहां तक कि पूरे पाकिस्तान का सैर कराया और हवा में मुझे उड़ाया और जिस जगह से उड़ाया था उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने आप पर तरस खाने लगा कि कितना अहमक हो गया हूं मैं, कितना बड़ा बेवकूफ हो गया हूं मैं। अपने आप पर जो है ना, अपनी हरकत पर जो है ना मुझे गुस्सा आने लगा। जल्दी जल्दी से जो है ना जामदाता दरबार की तरफ में बढ़ा। मेरे बहनवी मेरी तलाश में वहां पर आए थे। वहां पर जाकर मैंने देखा, मेरे बहनवी से मुलाकात हुई। कहा अब क्या इरादा है? तो मैंने उनसे कहा मंजिल तो मिल गई है, अब वतन वापस लौटना है, वापस लौटना है। यही से जो है ना गधे का मर्ज इसको लग गया, इस शैतान के चाल में जो है ना ये फंस गया। इसी के बाद से जो है ना फरमाते हैं वतन जब गया है तो यहां से इसकी जिंदगी बदल गई है। फरमाते हैं वहां से जाने के बाद उसकी जिंदगी से नमाजें चली गई, जुमे की नमाज तक भी चली गई, यहां तक के सिनेमा में। ये खुद लिखता है कि मैंने सोचा जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, जिंदगी बहुत छोटी सी है, क्यों ना खाली वक्त को सिनेमा में, थिएटरों में, अय्याशी में गुजारो, हलाल और हराम का
تمیز چھوٹ گیا، نہ حلال کا تمیز ہے نہ حرام کا تمیز ہے۔ تقریباً 10 سال سے لے کر 20 سال سے لے کر 30 سال تک، 10 سال کا عرصہ جو ہے نا، سینما میں، تھیٹروں میں، زنا میں، دھوکہ داری میں، عیاشی میں، اس طرح سے میں نے گزاری۔ یہاں تک کہ اس کے بعد خود یہ فرماتا ہے دین سے اور اہل دیندار سے، پیر و فقیر سے مجھے نفرت ہونے لگا۔ پہلے فقیر بننے کا شوق تھا، لیکن اب فقیر سے نفرت ہو رہی ہے۔ پیر بننے کا شوق تھا، اب پیری سے نفرت ہو رہے، علماء سے نفرت، دیندار سے نفرت، نماز سے نفرت، ہر ایک چیز سے مجھے نفرت ہونے لگی۔ اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد جب اس گدھے سے نجات ملی، اس کے بعد جو ہے نا الگ دنیا ہے، وہ خود بیان کرتا ہے کہ کس کس طرح سے اس کو ہدایت ملی۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس باتوں کو بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔